السلام علیکم اسپائرنٹس، آج ہمارا مسلم لاء میں ٹاپک نمبر 3 ہے اسلامک کرمنل لاء۔ تو دیکھتے ہیں اسلامک کرمنل لاء میں کیا بتاتا ہے کہ اسلامک کرائمز میں کیا سزائیں ہیں، ان کی سورسز کیا ہیں، کیٹیگریز اور فردر پروسیسز۔ سب سے پہلے اسلامک کرمنل لاء جو ہے وہ ہمیشہ سے جسٹس اور morality کو جو ہے وہ نیویگیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اسلامک کرمنل لاء جو ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے شریعت کا، جو مینٹین کرنا چاہتا ہے سوشل آرڈر کو، اور اس کی جو مورل ویلیوز ہیں ان کو اپہولڈ کرنا چاہتا ہے ایک سسٹم کے تحت، جو پنشمنٹ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک گناہوں کے لیے اسپیسیفک پنشمنٹس دی ہیں قرآن پاک میں، جس طرح سے قتل کی سزا قتل ہے، اور اس کے بعد دیت اور فردر پروسیسز۔ پھر چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی سزا جو ہے وہ کوڑے لگانا ہے۔ اور اس کے بعد ہم سورسز پہ آ جاتے ہیں۔ سورسز جو ہیں اس کے پنشمنٹس کے، اسلامک کرمنل لاء کے، تو سب سے پہلے سورس جو ہے وہ قرآن ہے اور سنہ ہے۔ پھر آتا ہے اجماع، جس کو ہم اسکالرلی کنسنسس کہتے ہیں۔ پھر لاسٹ قیاس آتا ہے، جس کو ہم انالوجیکل ریزننگ کرتے ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر آتا ہے آبجیکٹیوز کیا ہیں اس کے اسلامک کرمنل لاء کے۔ سب سے پہلے جسٹس کو پروموٹ کرنا، کرائم کو ڈیٹر کرنا، اس کے علاوہ جو آفینڈرز ہیں ان کو ریہیبلیٹ کرنا، اور جو مین مقصد ہے وہ ہے سوسائٹل ویل بینگس کو پروٹیکٹ کرنا۔ پھر ہے ہمارا کیٹیگریز، اس کی کیا کیا کیٹیگریز ہیں۔ اس کی جو کیٹیگریز ہیں وہ سیورٹی اور پہ بیس کرتی ہیں، اور اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ انڈیویجول سے لے کر سوسائٹی سے بڑھتے ہیں۔ سوسائٹی جو ہے ویسے بھی اس انڈیویجول سے ہی بنتی ہے، تو ایک کو سزا دے کے ساری سوسائٹی کو پروٹیکٹ کرنا مراد ہوتا ہے۔ اس کی پلرز کیا ہیں؟ 3 پلرز آف اسلامک کرمنل لاء۔ سب سے پہلے حدود، وہ حدود ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوں۔ قصاص جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب کہ بدلہ ہوتا ہے، اس کو ہم فردر ڈسکرائب بھی کرتے ہیں۔ پھر تعزیر جو ہوتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن دیکھ کر قاضی جو ہے وہ سزا منتخب کرتا ہے۔ قصاص جو ہوتا ہے وہ بدلے کو کہا جاتا ہے، جس میں ہاتھ کے بدلے ہاتھ، کان کے بدلے کان، ان چیزوں کو قصاص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قصاص میں جو ہے وہ زندگی ہے، حیات ہے قصاص میں۔ وہ کیسے ہے ہم دیکھتے ہیں۔ حدود جو ہیں، ایک کرائم جو ہے وہ اگینسٹ گاڈ وتھ فکس پنشمنٹ آؤٹ لائنڈ ان دی قرآن۔ یہ کچھ فکس پنشمنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، تو ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، جس میں تھیفٹ آ گئی اور ایڈلٹری آ گئی اور اپوسٹیسی اور دوسری بھی کرائمز ہیں۔ قصاص جو ہے وہ ایک ریٹیلیٹری کرائم ہے اگینسٹ انڈیویجول، پرائمریلی فوکس آن انٹینشنل ہومیسائڈ اینڈ فزیکل ہارم، مطلب کہ کسی کی کوئی انٹینشن ہو تو اس نے قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اگر مطلب قصاص جو ہے وہ ویسے کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت ظلم کرتا ہے، قصاص سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن قصاص میں زندگی ایسے ہے کہ اگر دشمنیاں جو ہیں وہ ایک قتل کی وجہ سے سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو اگر اس وقت بدلہ لیا جائے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم دیت اور ان کے لیے بھی کہا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تعزیر کی سزا۔ تعزیر جو ہے وہ ایک صحابی یا کسی کی مطلب کہ کسی نے زنا کیا تھا، تو اس کو سزا جو ہے وہ قاضی نے پتہ نہیں کتنی تھی، 100 پتہ نہیں 80 کوڑے، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک مطلب کہ کوئی اسٹکس لی تھی، اسٹکس کو باندھ کر پھر انہوں نے لگایا تھا اکارڈنگ ٹو ٹائم۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں 100 تنکے تھے، تو انہوں نے اس کو لگایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو سزا ہے وہ اس میں پوری ہو گئی۔ تو اکارڈنگ ٹو سچویشنز جو سزائیں دی جا سکتی ہیں جو حدود میں نہ آتی ہیں، تو وہ جو سزائیں ہیں وہ قرآن و سنہ سے چیک کر کے بھی اکارڈنگ ٹو سچویشن پھر وہ تعزیر کہلاتی ہیں۔ پھر آتی ہے دیت۔ دیت جو ہے وہ عربک کا ورڈ ہے، جس کا مطلب کہ میننگ ہے the sum of money paid
the relatives of a person who has been killed and or injured. جس طرح سے قصاص ہے تو اس کے سائڈ میں ہی دیت آتی ہے. قصاص جو ہے وہ جو بھی مطلب اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اور دیت جو ہے وہ پیمنٹ دی جائے گی ان لوگوں کو جن کا بندہ کل کیا گیا ہے. کہ اگر وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، ادروائز وہ قصاص لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں. So that's all for this topic. If you have any questions regarding this, you can comment in comment section. We will inshallah answer you.